بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سایہ بن امسیہ علیہ السلام ان کے متعلق محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حرکیہ تھے، اور حضرت سایہ علیہ السلام اس کو جو بھی حکم فرماتے یا کسی چیز سے منع کرتے تو وہ ہر طرح کی فرما برداری کرتے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ شہریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا اور لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے حضرت سایہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے شہریب اور اس کے لشکر کے متعلق کیا وحی فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک تو اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حجکیہ بادشاہ کو حکم کرو کہ وہ وصیت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کی تسبیح بیان کی اور دعا کی اور خوب روتے اور اجر و استغفار کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور حوصلے کے ساتھ کہا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، رحمان رحیم، اے وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند، میرے عمل میں میرے کام اور بنی اسرائیل پر میرے سے اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیری توفیق کی وجہ سے ہوا، تو مجھے میری ذات سے زیادہ جانتا ہے اور میرا ظاہر اور میرا باطن تیرے سامنے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا اور حضرت سایہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے اور موت مؤخر کر دی ہے، اور مجھے تیرے دشمن سخریب سے نجات دی ہے۔ جب حضرت سایہ علیہ السلام نے یہ خبر بادشاہ کو سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا اور اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، اور اس نے اپنے سجدے میں کہا کہ یا اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو غائب اور حاضر کو جانتا ہے، تو ہی اول آخر ہے، تو رحم کرتا اور مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سایہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو حکم دو کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفایاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ نے سخریب کے لشکر پر موت بھیج دی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سخریب اور اس کے 5-6 ساتھی بچ گئے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی اور ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 17 دن تک شہروں میں چکر دلایا، اور ان میں سے ہر ایک کو جو کہ 2 روٹی کھلاتا رہا، پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اشعیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بادشاہ کو کہو کہ وہ ان کو ان کے ملک و علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب لوگ واپس ہوئے تو سخریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ان کو خبردار کیا۔ تو اس کے جادوگروں اور کاہنوں نے سخریب سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اور ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد و موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سخریب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو خوفزدہ کر دیا۔ پھر 7 سال بعد سخریب بھی فوت ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا
ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حج کیا فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا، شر و فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا۔ انہوں نے ان کو واعظ نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا کہ اگر وہ لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ مگر شعیب علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس گزرے تو وہ ان کے لیے پھٹ گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ان کو شہید کر دیا۔